إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ بے شک کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذابوں سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے۔ جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذابوں والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کافروں کا مال و اولاد کچھ کام نہیں آئیں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کافر جہنم کی بھٹیاں اور اس میں جلنے والی لکڑیاں ہیں۔ ان ظالموں کو اس دن عذر معذرت کام نہ آئے گی، ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ ان کے مال، ان کی اولادیں بھی انہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکیں گی، اللہ کے عذابوں سے نہیں بچا سکیں گی۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ الْآيَاتِ، یعنی اے نبی آپ ان کے مال و اولاد پر تعجب نہ کیجیے، اللہ کا ارادہ اس کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی عذاب کرنے کا ہے، ان کی جانیں کفر ہی میں نکل جائیں گی۔ اسی طرح ارشاد ہے کافروں کا شہروں میں گھومنا گھمانا تمہیں اے نبی فریب میں نہ ڈالے، یہ تو یوں ہی تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کی جگہ جہنمی ہے جو بدترین بچھونا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی فرمان ہے کہ اللہ کی باتوں کے جھٹلانے والے، اللہ کے رسولوں کے منکر، اللہ کی کتاب کے مخالف، اللہ کی وحی کے نافرمان اپنی اولاد اور اپنے مال سے کوئی بھلائی کی توقع نہ رکھیں، یہ جہنم کی لکڑیاں ہیں جن سے جہنم سلگائی اور بھڑکائی جائے گی۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، یعنی اے کافرو تم اور تمہارے وہ جھوٹے معبود جہنم کی لکڑیاں ہوں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جیسا حال فرعونیوں کا تھا اور جیسے کرتوت ان کے تھے۔ لفظ دأب حمزہ کے جزم سے بھی آتا ہے اور حمزہ کے زبر سے بھی آتا ہے، جیسے نہرو اور نہرو، اس کے معنی شان، عادت، حال، طریقے کے آتے ہیں۔ عرب کے مشہور شاعر امراء القیس کے شعروں میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے۔ مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ کفار کو مال و اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے، جیسے فرعونیوں اور ان سے اگلے کفار کو کچھ کام نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے، اللہ کا عذاب دردناک ہے، کوئی کسی طاقت سے اس سے بچ نہیں سکتا، نہ اسے ہٹا سکتا ہے۔ وہ اللہ جو چاہے کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کے سامنے پست ہے۔ بس اللہ ہی اکیلے تنے تنہا سچے معبود ہیں، اور جن جن کی لوگ اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے اور لوگوں کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے خود ساختہ معبودان باطلہ ہیں جن کی اللہ نے کوئی سند اپنی وحی میں نہیں اتاری۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون إلى جہنم وبئس المہاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ کافروں سے اے نبی کہہ دیجئے کہ تم عن قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا بچھونا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گت گئی تھیں، ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ وہ انہیں اپنے سے دگنا دیکھتے تھے جو آنکھوں کی نظر تھی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی مدد سے قوی کرتے ہیں، یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و نصرت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم دنیا میں بھی پست اور مغلوب کیے جاؤ گے، ہارو گے اور ماتحت بنو گے، اور قیامت کے دن بھی ہانک کر جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے
جو بدترین بچھونا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ فتح بدر نے ظاہر کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے، اچھے اور پسندیدہ دین کو اور اس دین والوں کو عزت و حرمت عطا فرمانے والے ہیں۔ وہ اپنے رسول کے اور آپ کی اطاعت گزار امت کے خود مددگار ہیں۔ وہ اپنی باتوں کو ظاہر اور غالب کرنے والے ہیں۔ دو جماعتیں لڑائی میں گد گئی تھیں، ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، دوسری مشرکین قریش کی۔ یہ واقعہ جنگ بدر کا ہے۔ اس دن مشرکین پر اس قدر رعب غالب آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اس طرح کی مدد کی کہ باوجود یہ کہ مسلمان گنتی میں مشرکین سے کہیں کم تھے، لیکن مشرکین کو اپنے سے دگنے نظر آتے تھے۔ مشرکوں نے لڑائی چھڑنے سے پہلے ہی جاسوسی کے لیے عمیر بن سعد کو بھیجا تھا، جس نے آ کر اطلاع دی تھی کہ 300 ہیں، کچھ کم یا زائد ہوں، اور واقعہ بھی یہی تھا کہ صرف 310 اور کچھ تھے۔ لیکن لڑائی کے شروع ہوتے ہی اللہ عز و جل نے اپنے خاص اور چیدہ فرشتے 1000 بھیجے۔ ایک معنی تو یہ ہے، دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ کافر ہم سے دو چند ہیں، پھر بھی رب عز و جل نے انہی کو مدد دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بدری صحابہ 313 تھے اور مشرکین 616 تھے، لیکن تواریخ کی کتابوں میں مشرکین کی تعداد 900 سے 1000 بیان کی گئی ہے، تو شاید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا الفاظ قرآن سے استدلال ہو۔ یاد رہے کہ عرب کہہ دیا کرتے ہیں کہ میرے پاس 1000 تو ہیں، لیکن مجھے ضرورت ایسے ہی 2 چند کی ہے، اور مراد ان کی 3000 کی ہوتی ہے، تو کوئی مشکل باقی نہ رہی۔ لیکن ایک سوال اور ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، یعنی جب آمنے سامنے آ گئے تو اللہ نے انہیں تمہاری نگاہوں میں کم کر کے دکھایا اور تم کو ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھایا، تاکہ جس کے کرنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر چکے تھے وہ ہو جائے۔ بس اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل تعداد سے بھی کم جچے، اور آل عمران کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ بلکہ دگنے نظر آئے۔ تو دونوں آیتوں میں تطبیق کیا ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا شان نزول اور تھا اور اس کا وقت اور تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر والے دن ہمیں مشرکین کچھ زیادہ نہیں جچے، ہم نے غور سے دیکھا، پھر بھی یہی معلوم ہوا کہ ہم سے زیادہ گنتی ان کی نہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ مشرکین کی تعداد ہمیں اس قدر کم معلوم ہوئی کہ میں نے اپنے پاس کے ایک شخص سے کہا کہ یہ لوگ تو کوئی 70 ہوں گے۔ اس نے کہا نہیں 100 ہوں گے۔ جب ان میں سے ایک شخص پکڑا گیا تو ہم نے اس سے مشرکین کی گنتی پوچھی، اس نے کہا 1000 ہیں۔ اب جب کہ دونوں فریق یعنی گروہ ایک دوسرے کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے تو مسلمانوں کو یہ معلوم ہونے لگا کہ مشرکین ہم سے دگنے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہیں اپنی کمزوری کا یقین ہو جائے اور یہ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کر لیں اور تمام تر توجہ اللہ کی جانب پھیر لیں اور اپنے رب عز و جل سے اعانت اور امداد کی دعائیں کرنے لگیں۔ ٹھیک اسی طرح مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد دگنی معلوم ہونے لگی، تاکہ ان کے دلوں میں رعب اور خوف بیٹھ جائے اور گھبراہٹ و پریشانی بڑھ جائے۔ پھر جب دونوں بھیڑ گئے اور لڑائی ہونے لگی تو ہر فریق دوسرے کو اپنی نسبت کم نظر آنے لگا، تاکہ ہر ایک دل کھول کر حوصلے نکال لے اور اللہ تعالی حق و باطل کا صاف فیصلہ کر دیں۔ ایمان کفر و طغیان پر غالب آ جائے، مؤمنوں کو عزت اور کافروں کو ذلت مل جائے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی البتہ اللہ تعالیٰ نے بدر والے دن بھی اے مسلمانوں تمہاری مدد کی، حالانکہ تم اس وقت کمزور تھے۔ اسی لیے یہاں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اپنی مدد سے قوی بنائے۔ پھر فرماتے ہیں اس میں عبرت و نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو آنکھوں والا ہو، جس کا دماغ صحیح و سالم ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں لگ جائے گا اور سمجھ لے گا کہ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کی اس جہان میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی ان کا بچاؤ کریں گے۔